اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ گزشتہ آیہ شریفہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ یہ بدوی لوگ آ کر اظہار ایمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ وہ اسلام لائے ہیں۔ اسلام اور ایمان کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ اسلام کے متعلق یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص شہادتین پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے، اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جا سکتی ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، اس کا لعاب دہن پاک ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو احکام اسلام کے لحاظ سے لاگو ہونے چاہیے وہ اس کے اوپر جاری ہوں گے۔ آج اسلام کی ایمان کی تھوڑی سی صفات بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو آپ مومن ہیں، اگر یہ صفات موجود نہیں تو پھر مومن نہیں ہیں۔ لہذا یہ ترجمہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا ہے، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی تین صفات ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور پھر ایمان فقط نہیں بلکہ اس کے اندر شک نہ کرے مرتے دم تک۔ لہٰذا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر جنگ کرتے ہیں تو وہ جنگ کریں، کسی مقام پر حضرت صلح کرتے ہیں تو اسے صلح کرنی چاہیے، اور اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو حضرت کے فرما بردار رہنا چاہیے۔ حضرت اگر فرمائیں کہ مجھے کاغذ قلم دوات دو، میں تمہیں کوئی وثیقہ لکھ کر دیتا ہوں، تو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانا یہ پیغمبر کے اوپر ایمان، عدم ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان نہیں ہے پیغمبر اکرم کے اوپر۔ اگر ایمان ہوتا تو مطیع محض ہونا چاہیے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کھانا بھی جو تناول فرماتے تھے تو پیغمبر اکرم کے مشابہ ترین تناول فرماتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کبھی حضرت نے پیغمبر اکرم کے ساتھ، مثلا روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت نے امیر المومنین نے اپنا کھانا منگوایا تو حضرت کی کنیز فضہ کھانا لے کر آئیں، تو وہاں پر حضرت عمار یاسر بھی موجود تھے۔ انہوں نے وہ مہر جو اوپر لگی ہوئی تھی اس کو کھولا، حضرت کے کھانے کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، سیل بند ہوتا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ کہیں امام حسن و امام حسین اس کے اوپر کوئی روغن وغیرہ نہ لگا دیں، کوئی مکھن نہ لگا دیں، میں خشک روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت کی جو خشک روٹی تھی اس کے اوپر یہ جو ہم چھان الگ کرتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں رہا، پرانے زمانے میں چھاننی سے چھان الگ کرتے تھے، اس کے تنکے بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تو حضرت عمار یاسر نے عرض کی، یا امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو کم از کم اس کو ہم صاف کر لیں آپ کے کھانے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے رسول نے بغیر تنکوں کے یہ جو چھان ہے اس کے اندر موجود نہ ہو اور انہوں نے کھانا کھایا ہو، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ حضرت کی سیرت انتہائی ایمان کامل کی سیرت ہے۔ لیکن حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگانے والے جو ہیں وہ اپنے ایمان پر سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے ہم نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ لہٰذا بلا وجہ نہیں ہے کہ اگر ان کے ایمان میں شک کیا جائے تو۔ لہٰذا جامع تعریف جو ہے وہ یہی ہے کہ
اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اس حق کی بنیاد پر ایمان لائیں اور پھر اس کے اندر شک نہ کریں۔ اور دوسری اہم ترین بات جو ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ظاہر ہے کہ جو شخص راہ اسلام میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو ایمان میں سچا ہے تو مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے تو جان قربان کرنا تو بلا وجہ نہیں ہوتا، یعنی قربانی پیش کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لہذا 3 نشانیاں بیان کی گئیں۔ پہلی پیغمبر اکرم کی اتباع اور اس کے اندر شک نہ کرنا مرتے دم تک، دوسرا اموال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور اگر یہ 3 نشانیاں موجود ہوں تو قرآن فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون حقا، وہ سچے مسلمان ہیں، وہ پکے مسلمان ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب گزشتہ آیت نازل ہوئی قالت الاعراب آمنا، تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ رکھتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد نازل ہوا یہ آیت کی صورت میں کہ آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفات ہیں تو آپ پکے مومن ہیں، اگر یہ صفات نہیں ہے تو قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ آپ کے دلوں سے بہتر جانتے ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ چاہے آپ آئیں پیغمبر کے سامنے قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیں، لیکن دل میں اگر دل صاف نہیں ہے تو خداوند متعال تو دل سے آگاہ ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا اگر آپ رستے پہ جا رہے ہیں اور کسی فقیر کو دیکھا اور 10 روپے صدقہ دے دیا، آپ کا دل جو ہے نا اس کے اوپر مائل ہو گیا کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، فقیر ہے، میں یہ 10 روپے دیتا ہوں۔ لیکن مرحلہ یہ تھا کہ مثلا ہمارے اوپر جب 10 روپے میں دے رہا تھا اس سے پہلے یہ تنگ دستی کا زمانہ گزر چکا ہو، اور مجھے وہ اپنے حالات یاد آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کہ میں نے یہ مشکلات برداشت کی ہوئی ہیں، آج انہی مشکلات میں یہ گرا ہوا ہے تو میں تھوڑی سی اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ لیکن بعد میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے وہ 10 روپے کیوں دیے ہیں تو آپ کہیں میں نے قربتاً اللہ دیے ہیں۔ تو اللہ تو دل کے راز سے واقف ہے، کیوں دیے ہیں؟ اپنی مشکلات کو، یعنی بعض اوقات خداوند بندے کو اپنے آپ کو بھی اپنے فعل کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں فعل کیوں انجام دے رہا ہوں، لیکن خداوند متعال اس کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ میں نے جو 10 روپے وہ دیے ہیں تو اپنی مشکلات کو مد نظر رکھ کر کے، میں ایک مرتبہ انہی مشکلات کا شکار تھا، آج یہ بندہ خدا مشکلات کا شکار ہے تو میں اسے 10 روپے دے دوں، لیکن جب مجھ سے سوال ہو رہا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں قربتاً اللہ دے رہا ہوں۔ بھائی قربتاً اللہ ہوتی کہ جب اس کی مشکلات آپ کے مد نظر نہ ہوتی، تو اس دل کے راز کو بھی وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ میں نے کیوں دیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیا تم اللہ کو جنوانے کے لیے آئے ہو، اللہ کو اطلاع دینے کے لیے آئے ہو کہ وہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تو دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، آپ کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ لہٰذا آپ کے بتانے نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خداوند متعال جو ہے وہ آپ کے علم سے، آپ کے دین اور ایمان سے آگاہ ہے، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہو۔ مثلا ہمارے جو علم کے ذریعے ہیں نا وہ 5 چیزیں، یا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، یا زبان سے چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، یا کان سے سن کر حاصل کرتے ہیں، یا کسی چیز کو سونگھ کر اس کا علم حاصل کرتے ہیں، یا کسی چیز کو ایسے ٹٹول کر محسوس کر کے اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ خداوند متعال تو جسمی نہیں ہے، جب جسمی نہیں ہے تو نہ اس کو آنکھ کی ضرورت ہے، نہ کان کی ضرورت ہے، نہ ناک کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات اس طرح سے اس کے سامنے ہے جیسے ہماری ہاتھ کی ہتھیلی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم حضوری ہے۔ ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ حصولی ہوتا ہے، ہم حاصل کرتے ہیں، پہلے نہیں ہوتا پھر ہو جاتا ہے، لیکن خداوند متعال کا جو علم ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حضوری ہے، یعنی
ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، اللہ کو علم تھا کہ فلاں مقام پر یہ چیز خلق ہونی ہے۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ عین ذات ہے خداوند متعال کی۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم پہلے عالم نہیں ہوتے پھر کوئی چیز جان لیتے ہیں تو پھر عالم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے علم، وہی ذات ہے وہی علم ہے، اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم اللہ کو جنوانے کے لیے آئے ہو، اللہ کو بتانے آئے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں۔ خداوند متعال کو آپ کے دلوں کی راز جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اور پھر وہ آ کر منتیں جتاتے تھے، احسان کرتے تھے پیغمبر اکرم کو، یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر نعوذ باللہ شک کرتے ہیں، ہم تو اب پر ایمان بھی لائے ہیں، اب بھی آپ نہیں مانتے ہمارے ایمان کو۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ پیغمبر تیرے اوپر جو احسان جتانے کے لیے آتے ہیں نا، ان سے کہو میرے اوپر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کی کیا ہے منت ہے اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت کر دی ہے۔ لہٰذا یہ کبھی کوئی نہ سوچے کہ میں مسجد میں آ گیا ہوں تو میں اللہ کے اوپر احسان کرنے آ گیا ہوں، میں بڑا نیک نمازی ہوں، نہیں، اس کی توفیق ہوئی ہے تو میں مسجد میں آیا ہوں، اس کی توفیق ہوئی ہے تو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا خدا کی توفیق سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جب اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ شکر ادا کریں تو حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے پروردگار میں کیسے شکر ادا کروں، زبان سے شکر ادا کروں، زبان بھی تو تیری دی ہوئی نعمت ہے، ناک سے، کان سے، پورے اعضائے بدن سے میں کس چیز سے آپ کا شکر ادا کروں، یہ تو تیری دی ہوئی نعمت ہے اور تیری ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اگر میں شکر کروں بھی صحیح تو تیری توفیق سے ہوگا، اگر تو مجھے توفیق نہ دے تو میں شکر کیسے ادا کروں گا؟ تو اللہ کا ارشاد ہوا انت من الشاکرین، تیرا یہ اقرار کر لینا کہ ساری توفیقات خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہیں، یہی تیرا شکر ہے اور میں تیرے شکر کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا اگر انسان کوئی ایک قدم بھی بڑھا لیتا ہے تو وہ خدا کی توفیق ہوتی ہے، اور پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا فلاں نیک عمل جو اگر میں اس سے کوتاہ ہو گیا ہوں، میرا کام نہیں ہو سکا، نیک عمل میں نہیں کر سکا، تو گزشتہ زندگی میں گناہ کون سا کیا تھا، گزشتہ زندگی میں اس کو دہرانا چاہیے کہ کون سا مجھ سے یہ لغزش ہوئی، کون سی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے خدا نے میری توفیق سلب کی کہ مثلا میں آج جماعت میں نہیں آ سکا، یا مثلا میں جو ہے کوئی نیک کام عزاداری میں نہیں جا سکا، امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں نہیں جا سکا۔ یہ ساری خداوند متعال کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اگر وہ توفیق سلب ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے توفیق دی ہے تم ایمان لائے ہو، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں ہمارا احسان ہے۔ مثلا کوئی فرض کریں کو مثال دے رہا ہوں، اس میں مثال میں مناقشہ نہیں چاہیے، کوئی شخص مثلا مسلسل نماز باجماعت میں شرکت کرتا ہو تو پیش نماز کے اوپر احسان نہ کرے کہ میں قبلہ میں ہی تو آتا ہوں جو لائٹیں روشن کرتا ہوں، میں ہی تو آتا ہوں جو مصلی کا بچھاتا ہوں، تو میرے بغیر آپ کیسے؟ نہیں بھائی، آپ کا کوئی احسان نہیں پیش نماز پر، یہ پیش نماز کا کوئی احسان نہیں کہ وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے، یہ خدا کی توفیق ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ اگر توفیق نہ ہو تو کوئی کام انسان نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تو غیب کی خبریں بھی جانتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں غیب کیا ہوتا ہے، یہ دیوار کے پیچھے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہے، یہ غیب ہمارے لیے ہے، خداوند متعال کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ یعنی غیب کی خبریں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اوپر مخفی ہیں وہ خداوند متعال کے لیے مخفی نہیں ہیں۔ خدا کا علم کیا ہے؟ سارے کا سارا حضوری ہے، کوئی وہاں پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا نہ کوئی چیز زمین میں مخفی ہے، نہ کوئی چیز آسمان میں مخفی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے آگاہ ہے اور وہ بصارت رکھتا ہے، اس کو علم ہے، پوری آگاہی کے ساتھ
وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان میں پختہ ہیں، قسمیں کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں 3 صفات بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کے اندر ہیں تو صاحبان ایمان ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر صاحبان ایمان نہیں ہے۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا اور اس کے اندر کسی قسم کا شک نہ کرنا۔ دوسری کیا ہے، اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اور اگر یہ صفات موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جو ہیں وہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر پسینہ گرا وہاں پر ان کا خون بہنا شروع ہو گیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک اشارہ کریں تو ہم سارے کے سارے قربان ہو جائیں۔ یہی شہداء کربلا کو آپ دیکھ لیں، کتنے پختہ ایمان والے تھے، کتنا پختہ ایمان رکھتے تھے کہ ایک تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت کو معرفت کے ساتھ جانتے تھے، اور پھر اس کے اندر کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت زہیر ابن قین نے، بہت بڑے تاجر تھے کوفہ کے، سارے کا سارا مال بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور انتہائی جاں فشانی کے ساتھ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، جتنی طاقت تھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا تو پھر مثال ہی نہیں ملتی کہ حضرت نے کیا بچایا اپنے لیے، سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ ایمان تب پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ ہو، اموال کے ساتھ بھی ہو اور جان کے ساتھ بھی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج سورہ حجرات ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ اب یا تو آپ مشورہ دے دیں کہ آئندہ کون سی سورت شروع کریں، یا پھر ترتیب کے ساتھ الحمد سے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ اصل میں اس کو اس لیے شروع کیا تھا کہ یہ اس کے اندر اخلاقی باتیں بہت زیادہ وارد ہوئیں، اگرچہ کہ پورے قرآن میں سب کچھ نور ہے، لیکن یہ اخلاقیات کے موضوع پر اس کے اندر بہت زیادہ باتیں موجود تھیں، تو اس کو اس لیے مقدم کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی مشورہ ہوا تو وہ بھی قبول کیا جائے گا، نہیں تو الحمد سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ صدق اللہ علیہ۔ سورہ احزاب ٹھیک، قبلہ صاحب نے مجھے اختیار دے دیا تو میں الحمد سے شروع کرتا ہوں۔ زیادہ میں قبلہ صاحب کے مشورے کا منتظر تھا کہ ممکن ہے قبلہ صاحب کو ہدایت فرمائیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔